أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ الانعام کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 31 سے، جبکہ یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 41 پر۔ ان جملہ 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس اہم حقیقت کا تذکرہ فرمایا اور جو بات ارشاد فرمائے اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا موضوع سخن اور اپنا ایڈریسی، اپنا مخاطب خود اپنے رسول کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے التفات کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، جس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ بات میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الانعام میں آپ دیکھیں گے
عقیدے کی 3 بنیادوں کو بہت واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید، نمبر 2 آخرت کی حقانیت، نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کی صداقت۔ اور یہ 3 وہ بنیادیں ہیں جس پر چاہے کتنا ہی گمراہ کوئی فرقہ ہو اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر اختلاف کرے گا تو حدود اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عقیدے کی ان بنیادوں پر پھر پورے عمل کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی وحدانیت توحید اس کی عبادت کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، رسالت، صداقت، اطاعت رسول کا مطالبہ کرتی ہے۔ آخرت کا یقین کہ یہ ایک حقیقت ہے، آ کر رہے گی، یہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ تینوں فکریں یہ سورس ہے ایک بندے کے عمل کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی فکری تربیت کے لیے ان مضامین کو تکرار کے ساتھ، خاص طور پر سورۃ الانعام میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ لہذا شروع میں سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، کائنات کو کیسے پیدا کیا، زمین و آسمان کو، اور روشنی کو، تاریکی کو، نور کو، اندھیروں کو اس نے کیسے پیدا کیا، مکان بھی اس کا ہے، زمان بھی اس کا ہے، یہ ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر انسان کی جو غفلت ہوتی ہے اور اس غفلت کی وجہ سے جو بات کہتا ہے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس دنیا کی زندگی ہے، انجوائے کرو، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا حسرت کا وقت ہوگا، بڑی شرمندگی کا وقت ہوگا کہ وہ میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوگا، اس منظر کو وہ یاد کر لے جبکہ جہنم کی جانب اس کو بھیجا جا رہا ہوگا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ تمنا، یہ آرزو، یہ درخواست رکھ رہا ہوگا کہ پھر ایک زندگی دیجیے، لوٹائیے، دنیا کی طرف جاؤ، توبہ کر لو، اچھی زندگی بسر کرو، نبیوں اور رسولوں کے اسوے پہ عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وقت ندامت کا وقت نہیں ہوگا، وہ وقت حسرت کا وقت نہیں ہوگا، وہ فیصلے کا وقت ہوگا، قصہ ختم ہو چکا۔ یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی جس کی وضاحت گزشتہ اتوار کو آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی۔ وَلَوْ أَرَادُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر پلٹا کر وہی زندگی دے بھی دی جائے تو موصوف پھر وہی بری حرکتیں کریں گے۔ اور میں نے اس کے ریزن کو، اس کے سبب کو بیان کیا تھا کہ اگر دل و دماغ سے آخرت کا تصور چھین لیا جائے، بھلا دیا جائے، تو وہی پھر نافرمانی، ابلیس کے راستے پہ چلیں گے۔ اور اگر آخرت کا منظر یاد رہے، میدان حشر کا منظر، نزاع کا وقت جو موت آئی تھی وہ منظر یاد رہے، تو گناہ کھانا نہیں کھایا جائے گا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکے گا انسان، وہ ہولناکی اور وہ دردناک عذاب کے مناظر اس کے بعد پھر انسان کے اختیار میں نہیں رہ جائے گا کہ وہ سیلیبریٹ کرے، خوشی کی زندگی بسر کرے، اچھلے کودے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ایک ہی زندگی، یہاں جنم جنم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ہی زندگی، ایک ہی جنم ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں ایک مرتبہ تم کو امتحان دینا ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ آخرت میں برآمد ہوگا۔ لہذا حقیقت کو سمجھ لو، اور سمجھنے کے بعد پھر تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ بڑا گھاٹا ہو جائے گا، بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا گھاٹا، خسارہ کیوں ہوگا؟ دیکھیے جو ہماری تجارت فلاپ ہوتی ہے،
وہ یوں ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز پر محنت کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، لیکن رزلٹ نہیں آتا، لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، غبن ہو گیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان محسوس کرے گا کہ اس نے وقت بھی لگایا تھا، محنت بھی کی تھی، جسمانی صلاحیتیں بھی لگائی تھی، ذہانتیں بھی لگائی تھی، جو کچھ دولت میسر تھی وہ بھی لگا دی تھی، لیکن آج رزلٹ کچھ نہیں، برباد ہو گیا، حصہ ختم ہو گیا، حاصل کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے بجائے جو بندہ مومن آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، بسا اوقات دنیا میں وہ نقصان کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کو آخرت میں محسوس ہوگا یہ اتنا معمولی نقصان تھا، اتنا چھوٹا نقصان تھا، آج جو اجر مل رہا ہے، کامیابی مل رہی ہے، آج جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب مل رہا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ میں نے دنیا میں لگایا ہی نہیں تھا۔ لہذا سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن غبن کا دن ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ فرمایا کافر کے لیے اس لیے کہ اس کے دل میں احساس ہی نہیں تھا، عقیدہ ہی نہیں تھا کہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے، اور وہ پوری زندگی، پورا سرمایہ، پوری محنت دنیا کے لیے لگا دی، اس دن معلوم ہوگا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، حسرت ہے۔ اور مومن کے لیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو 2 رکعتوں کا اجر ملے گا تو وہ یہ سوچے گا اگر میں 2 منٹ کی 2 رکعتیں کیوں پڑھا، میں 20 گھنٹے کی نماز پڑھتا تو آج کتنا اجر ملتا ہو، وہ بھی پچھتائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے بسا اوقات ایک چھوٹا سا تمہارا دنیا کا صدقہ جس کو کر کر تم خود بھول گئے تھے، تم کو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ 5 روپے میں کہیں دیا تھا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر دے گا، اس کا جو ثواب دے گا، ارشاد فرمایا ایسے جیسے احد کا پہاڑ سونے کا بن گیا تھا اور تم نے خرچ کیا تھا۔ تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے مولا اتنی بڑی نیکی تو میں کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمان ہوگا کہ نیکی تمہاری چھوٹی تھی مقدار میں، لیکن کیفیت میں بڑی قیمتی تھی۔ اس وقت تم کو ضرورت تھی 5 روپے کی، اس وقت تم کو بھوک لگ رہی تھی، کھانے کی ضرورت تھی، لیکن جب اللہ کا نام بیچ میں آیا تھا تو میرے نام پہ تم نے خرچ کر دیا تھا، اسی لیے تمہارے اس صدقے کو پال پوس کر، جیسے کہ جانور کے بچے کو مالک پال پوس کر بڑا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بڑا کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ زبردست قسم کا اضافہ فرمائے گا، اور پورے اضافے کے ساتھ وہ واپس ہوگا تو بندہ پچھتائے گا، سوچے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت لگایا ہوگا، میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ وقت میں عرض کر چکا ہوں کہ حسرت کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں، دنیا میں سمجھ لو اس حقیقت کو۔ لہذا فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بہت گھاٹے میں ہے۔ قد خسرہ فعل ماضی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ گھاٹا آگے ہوگا مستقبل میں، فیوچر میں، نہیں فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ دھو لیا، نقصان کر لیا انہوں نے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ لفظ بھی دیکھیے بلقاء اللہ، یوم الآخرہ بھی فرمایا، یوم القیامہ نہیں ارشاد فرمایا، یوم الجمع نہیں ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، دوبدو کھڑے ہونے کو، اس کے دربار میں حاضری کو جھٹلا دیا تھا دنیا میں، وہ بڑے گھاٹے میں آ گئے، بہت نقصان ہو گیا۔ سمجھ لو تمہارے ہاتھ سے دنیا نکل گئی پوری کی پوری، تم نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو داؤ پر لگائی تھی اس کا کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے، ہو گیا گھاٹا تمہارا۔ لہذا اگر اس گھاٹے سے بچنا ہے تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ سے ملاقات کا تصور رکھو، یقین رکھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو موت جو ہے نا ایک برج ہے، پل، اس کو کراس کر کر، اس کو عبور کر کر، اس کو پار کر کر بندہ مومن اپنے حبیب سے ملتا ہے، اپنے محبوب سے ملتا ہے، جس کے لیے وہ دنیا میں سجدے کرتا ہے، جس کے لیے وہ دنیا میں ہاتھ پھیلاتا ہے، جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، جس کو وہ دنیا میں اپنا معبود سمجھتا ہے، اس کو پکارتا ہے، رات کی تنہائیوں میں پکارتا ہے، مصیبتوں میں پکارتا ہے، خوشیوں میں یاد رکھتا ہے، اس محبوب سے ملاقات کے لیے ایک پل ہے موت، اس کو کراس کرو گے، ادھر جاؤ گے تو تمہاری ملاقات تمہارے اپنے محبوب سے ہو جائے گی۔ لہذا ارشاد فرمایا بندے مومن کو موت سے پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ سے اس کی ملاقات ہو۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا موت کی تمنا، مرو میں اللہ سے مل جاؤں، مر جاؤں اللہ سے مل جاؤں، فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ مومن کے دل میں موت کی کراہیت سے نہیں ہوتی، ڈر، خوف، مارے گھبراہٹ کے جی ہی نہیں پا رہے ہیں، حالت خراب ہو رہی، کب مر جاؤں گا، کب مر جاؤں گا، کیا ہو جائے گا، نہیں، مومن اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کا جب فیصلہ آنا ہے آئے گا، رخصت ہو جاؤں گا دنیا سے، ہر ایک کو ہونا ہے، جی لگا تو انسان کتنا جی لے گا، 100 سال ہی کراس کر لے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جن کے مقدر میں عذاب ہے تو 1000 سال کی بھی زندگی ہوگی تو مریں گے تو صحیح، بھگتیں گے تو صحیح برا انجام۔ لہذا لمبی زندگی سے یہ دنیا میں عبادت کرے انسان، یہ ایک فائدہ ہے، لیکن لمبی زندگی سے یہ نہ سمجھے کوئی کہ دیر تک عذاب سے چھٹکارا، دیر تک جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہوگا، بہرحال موت آنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھو، یقین رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اس کو میں عرض کرتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے فرزند وہ معلوم ہوا خلیج گئے ہوئے اور ان کو یقین ہے کہ مجھے اپنے گھر لوٹنا ہے، والدین سے ملنا ہے، تو اس کی کیفیت کچھ دوسری ہوتی ہے، اور کوئی صاحب ایسے گھر چھوڑ کر چلے گئے کہ ان کو یہ خیالی نہیں ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ اب دوبارہ لوٹ کر گھر آئیں گے، تو ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ وہ پلٹ کے اپنے والدین جو نہیں پوچھتے کیا کیا ہو جاتا ہے حالات، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ایک خبر بامبے کی چھپی تھی، شاید آپ حضرات نے بھی اخبار میں پڑھی ہوگی، کہ ایک خاتون غیر مسلم تھی، وہ ایک خاتون بامبے میں اپارٹمنٹ پر رہتی تھی، لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک عرصے سے ہلچل نہیں ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتی ہے، نہ باہر آتی ہے نہ جاتی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس نے دروازہ توڑا اور اندر گئے تو ان کو مرے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، چارپائی پہ مرے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، وہ تقریباً سڑ چکی تھی اور ان کا گوشت اترنے لگا تھا، جبکہ ان کا بیٹا آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ کتنا بدبخت بیٹا تھا، تو 6 مہینے سے اپنی ماں کی خبر نہیں ہے، ورنہ تو اس کو 2-3 دن میں فکر ہونی چاہیے تھا نا، امی فون نہیں اٹھا رہی، والدہ فون نہیں اٹھا رہی۔ جس کو اپنے ماں باپ سے ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، تو اس کا جو ری ایکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، وہ بالکل الگ۔ اور جس کو یہ شدید خواہش ہے کہ میں جاؤں اپنے ماں باپ کے پاس، لپٹ جاؤں ان سے، اس کا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ وہ تو ان کے لیے خدمت کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے پیسے بھی بھیجتا رہے گا، لگاتار فون کرتا رہے گا، فون میں آواز کمزور محسوس ہو تو اسباب پوچھے گا، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے کہے گا کہ ذرا جا کے دیکھو ابا کی آواز ایسی تھی، امی کی آواز بدلی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے اس کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتا اس کی زندگی بالکل الگ ہے۔ لاپرواہی کی زندگی، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہی انویسٹ کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اور جو مومن وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہے۔
وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنے سرمایہ کی قربانی، ہر چیز کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہے. یہ زبردست قسم کا اثر پڑتا ہے عقیدہ آخرت کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں عقیدہ آخرت پر بڑی توجہ فرمائی. بہت آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا تذکرہ، موت کے بعد کا تذکرہ، جو 5 علوم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے 5 علوم بتلائے، اس میں سے ایک علم یہی ہے التذکیر ما بعد الموت. 5واں حصہ گویا آپ سمجھ لیجیے 20% کے موت کے بعد کے احوال سے نصیحت کی گئی. یہاں فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑا گھاٹا کر گیا وہ شخص جس نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا. ہوگا کیا؟ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی. قالوا، وہ کہہ پڑیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، بڑی حسرت ہے افسوس، کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے. ما فرطنا فیہا، کہ اس میں ہم نے بے راہ روی کی، ناانصافی کی اس معاملے میں. تفرید کی، تفرید کے معنی ہوتے ہیں کہ غلط انداز میں جانا، کمی کرنا، نقص کرنا، جو حق ادا کرنا چاہیے وہ حق ادا نہ کرنا، حق تلفی کرنا، یہ سارے معنوں میں تفرید کا لفظ آتا ہے. ما فرطنا فیہا، آخرت کے معاملے میں ہم نے بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا. جس طرح وقت دینا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا، جس طرح توجہ دینی چاہیے تھی، جس طرح اس کے لیے عمل کرنا چاہیے تھا، وہ سب معاملات میں ہم نے تقصیر کی، ہم نے کمی کی. لہذا بہت افسوس کریں گے. یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، عالم یہ ہوگا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. تو یہ انسان کے اندر جو ہے نا حب دنیا بہت ہے، حب عاجل، اور اہل اللہ اس کو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ عجلت، جلدی میں جو چیز حاصل ہونے والی ہے اس کا بے پناہ مشتاق رہتا ہے، کل مل جائے، آج مل جائے. اسی وجہ سے نظام ہے نا، لاٹریاں کھیلتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، جلد آ جائے، جلد. کہاں 20 سال تک محنت کرو، 20 سال بعد جا کے گھر بنا، ابھی کچھ ہو جائے، دھوکے سے آ جائے، اسکینڈل سے آ جائے، بے ایمانی سے آ جائے. یہ انسان کی نفسیات ہے، پہ کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ انسان عجلت، جلد بازی کے ساتھ پیدا کیا گیا. یہ جلد بازی اس کی حب دنیا یا حب شہوات کہہ لیجیے، خواہشات کی پیروی، یہ اس کو آخرت سے اس طرح محروم کر دیتی ہے کہ خیال آتا ہے بار بار دل میں، تنہائیوں میں خیال آتا ہے. اس وقت خیال آتا ہے جبکہ کبھی اپنے عزیز کو کھو دیتا ہے، والد کو کھو دیا، ماں کو کھو دیا. معلوم یہ ہوا اس کے ہم عمر ساتھی بھی جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، فلاں دوست کی خبر آ گئی، فلاں رشتہ دار کی خبر آ گئی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ذہن میں خیال بھی نہ آتا ہو، آتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے وہ حب شہوات، حب دنیا کو مقدم رکھ کر آخرت کے یقین کو مؤخر کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے، پس پردہ کر دیتا ہے، پیچھے لا دیتا ہے. سب سے بڑی غلطی اگر انسان اس وقت یہ تصور کرے کہ یہ کل میرے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے، محتاط ہو جائے گا، رویہ بدل جائے گا. اس میں ابلیس سب سے بڑی جو سازش کرتا ہے کہ جیسے ہی کوئی وفات کی اطلاع یا کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو نصیحت فرما رہے تھے، موت یاد دلا رہے تھے، موت کے بعد کی زندگی یاد دلا رہے تھے. ایسے موقع پہ جو مکاری کرتا ہے انسان سامنے والے کا منہ بند کرنے کے لیے، حالانکہ اس کا خود دل مطمئن نہیں رہتا، اس کا خود دل سیٹسفائی نہیں رہتا، لیکن سامنے والا نصیحت کر رہا، آواز کر رہا، چلو اس کو بند کرو، اس کا منہ بند کرو. وہ ایک ایسی مکاری کی بات کرتا ہے جو بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں آج مسلمان بھی کرنے رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو عیسائی کرتے ہیں، جو یہودی کرتے ہیں، جو مشرکین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ جراثیم اہل ایمان کے اندر بھی آ رہے ہیں. اب وہ یہ کوئی بچا لے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے. ان کا عقیدہ ہے
کہ جہنم کے نکڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہر اسرائیلی کو پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈال رہے ہیں. نعوذ باللہ. وہ کوئی داروغہ ہے جہنم کے. کتنی بدعقیدگی ہے ان کی. مشرکین مکہ اپنے بتوں کے سلسلے میں کہتے تھے یہ نجات دہندہ ہے. اور میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے اندر عقیدہ آ گیا مرشد میدان قیامت میں مریدی مریدی کہہ کے بچا لے گا. میں سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عربی بھی نہیں بول سکتا ان کا مرشد تب تو مرید بول رہا ہے. عربی میں مرید کے معنی ہی دوسرے ہوتے ہیں. کسی چیز کا ارادہ کرنے والا. عربی میں جو کسی مرشد سے وابستہ ہوتا ہے اس کو مسترشد کہتے ہیں. رشد و ہدایت حاصل کرنے والا. تو بیچارے کو عربی نہیں آتی میدان حشر میں تم کو کیا بچائے گا؟ وہ کیا بچائے گا؟ بڑے بڑے مرشد پھنسے ہوئے رہیں گے, بڑے بڑے پیر پھنسے ہوئے رہیں گے. اور میں پورے انشراح کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیوں سورۃ المائدہ گزر چکی. آخری رکوع میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تڑپ جائیں گے. کوئی پیر جس کا نام لے کے بتائیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے, کوئی بھی پیر. اور جو مانتا ہے وہ کافر ہے. جو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی ولی کو افضل مانتا ہے وہ کافر ہے. آپ کسی بھی مدرسے سے جا کے فتویٰ لیجیے. وہ رسول ہے, وہ رسول ہے. رسول کے مقام پہ ولی نہیں پہنچتا, ان کے پیروں کی دھول ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے اللہ کے دربار میں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ آپ جہنم میں ان کو جلانا چاہے تو آپ مالک ہیں, آپ مالک ہیں, میں نہیں بچاتا ان کو. تو لازمی بات ہے کسی پیر کسی ولی کے اندر کہاں سے ہمت ہوگی. لیکن ابلیس یہ نظریہ, ابلیس یہ جراثیم عقیدے میں کیوں ڈالتا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا نا, دنیا کی محبت, دنیا داری کرتے رہیں گے, گندگیاں کرتے رہیں گے, ناچ گانے کرتے رہیں گے, جو کھانا ہے کھائیں گے, جو پینا ہے پیئیں گے. لہذا کیا کرو, منہ بند کرنے کے لیے بولو ہم کو 100 بچا لے گا, ہم کو 100 ہمارا نجات دہندہ ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہیں وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, ہر شخص اپنے پیٹھ پہ اپنا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا, گناہوں کا بوجھ. گناہوں کا بوجھ, جتنے گناہ ہوں گے اتنا بوجھ زیادہ ہوگا, جتنے گناہ ہوں گے اتنا زیادہ بوجھ ہوگا. اور جتنے گناہ کم ہوں گے اتنا بندہ ہلکا پھلکا آرام سے میدان حشر میں ٹھہرا ہوا ہوگا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ میدان حشر میں جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے, اتنے وقت میں ان کا سب معاملہ ختم, ہلکے پھلکے. اور وزن لے کے چلیے آؤ. اس کے بعد آپ دیکھیے اسٹیشن میں کتنی مصیبت, ایئرپورٹ پہ کتنی مصیبت, اٹھاؤ پھینکو. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارا اتنا وزن نہیں لیں گے, نکالو, پھر اس کے بعد پیمنٹ کرو, بھاگو. انسان سفر میں کتنا پریشان ہوتا ہے. تو یہ معمولی سفر جو چند گھنٹوں میں ختم ہونے والا ہے دنیا کا, اس میں بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. اور جبکہ یہاں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ملازمین ہوتے ہیں, مشینیں ہوتی ہیں, 2500 چیزیں ہوتی ہیں. میدان حشر میں گناہوں کی وہ گٹری جو اٹھایا ہوا ہوگا, چلنا مشکل جو ہو رہا ہوگا, اس کو ہلکا کرنا اگر ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھو. گناہوں کے بوجھ کو کم کرو, گناہوں کے بوجھ کو کم کرو, ہلکا پھلکا رہنے کی کوشش کرو. اللہ ساء ما یزرون. وہ ہر شخص وہم یحملون, وہ سب اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزاروں, وزر بوجھ کو کہتے ہیں, وزن ویٹ, وزرون. اور اسی کا پلورل فارم ہے اوزاروں. ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں, ظاہرون. ظہور بیک کو کہتے ہیں. تو اپنی اپنی پیٹھوں پہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ ساء ما یزرون, کتنا ہی برا وہ بوجھ ہوگا جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. بہت برا بوجھ, بہت برا ہوگا, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لہذا ہلکا پھلکا وہ بندے مومن ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, آخرت میں کامیابی کا وہ طالب ہوتا ہے. فرمایا دیکھو ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 2 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ ختم کر دیا. لعب, ہم اردو میں دونوں لفظوں کا ترجمہ کھیل کھلواڑ سے کر لیتے ہیں, یہ ہماری ووکیبلری کے یعنی کمی ہے.
عربی کے اعتبار سے لاعبن الگ ہے، لہون الگ ہے، دونوں۔ لاعبن کیا ہے؟ دیکھیے کھیل کا ترجمہ تو ہم کریں گے، لیکن عرب لاعبن کا لفظ اس وقت استعمال کرتا ہے جس کھیل میں انسان فزیکلی لگتا ہے، باڈی لگتی ہے، محنت لگتی ہے۔ فٹ بال کھیل رہا، والی بال کھیل رہا، محنت لگ رہی ہے، بھاگنا پڑ رہا ہے، اس کو لاعبن، اور اس کا پلورل فارم العاب ہے۔ ملعب آپ نے سنا ہوگا عرب ملکوں میں کھیلنے کی جگہ۔ لہو جو عرب کہتا ہے نا، وہ اس موقع پہ کہتا ہے جس میں انسان کا جسم نہیں لگتا، باڈی نہیں لگتی، بس بیٹھ کے وہ تعیش کر رہا ہو، تاش کھیل رہا ہو، بیٹھ کے وہ مختلف قسم کے وہ کھیل کھیل رہا ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں، وقت برباد ہوتا جا رہا ہے، وقت برباد ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں وقت اتنا برباد ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات گزر جا رہے ہیں، ضرورت مند پکار رہے ہیں، ماں باپ، بال بچے، بھائی بہن، لیکن وہ شطرنج ہے، وہ آپ سمجھ لیجیے جیسے پتے کھیل رہے ہیں، لگا ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو لہون کہتے ہیں، جس میں انسان اپنی ضرورتوں سے، اپنی ڈیوٹیز سے، اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ لہون کا تصوری غفلت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی ہے روٹ ورڈ لہون سے، اللہ باب فعل کہتے ہیں اس کو۔ تم کو غافل کر ڈالا کثرت کی طلب نے، غفلت میں پڑ گئے، لہذا وہ سارے کھیل جس سے انسان عبادتوں سے غافل ہو گیا، فرائض سے غافل ہو گیا، حقوق العباد سے غافل ہو گیا، وہ سب لہون کے زمرے میں آتے ہیں۔ فرمایا یہ دو قسم کی ایکٹیویٹی ہے دنیا میں، ہے کہ نہیں ہے؟ جسم کو بچانے کی کوشش، فزیکلی نوکری کے لیے بھاگ رہے ہیں، کما کے لا رہے ہیں، نوکری کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، صحت مند رہنے کے لیے معلوم یہ ہوا ورزش بھی کر رہے ہیں، اچھی باتیں ہیں، لیکن دنیا کی ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اور دوسرے یہ کہ تھک گئے کام کرتے کرتے، نوکری کرتے کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے کرتے، خاندان کی، کنبے کی، سوسائٹی کی خواہش پوری کرتے کرتے تھک گئے، تو پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایسے مشغلے میں اور ہابی میں لگ گئے جس سے ذرا ذہن کو راحت ہو، انسان سمجھتا ہے اطمینان ہو جائے، وقت گزر جائے، آرام مل جائے، اسی میں پوری زندگی انسان بسر کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے مومن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے میں، اس کے کریڈٹ میں جمع کرتا رہتا ہے، وہ عبادتوں کے ذریعے سے، اس کی فرما برداری کے ذریعے سے، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے۔ فرمایا جو دنیا کی حقیقت کو یہ سمجھ لے کہ وہ صرف اور صرف ویسٹ کر رہا ہے، انرجی ویسٹ کر رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، پیسے ویسٹ کر رہا ہے، جو یہ سمجھ لے پھر اس کے بعد محتاط ہو جائے تو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر، آخرت کا مقام بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہے ان کے لیے جو اہل تقویٰ ہے، جو پھر حرام سے بچتے ہیں، معصیتوں سے بچتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو، اپنے دین کو نقصان پہنچانے والی ساری چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ یہ تقویٰ، تقویٰ انسان اپنے آپ کو بچا لے، سیف کر لے اللہ کے غضب سے، اس کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے۔ یہ بندے کے اندر احساس آ گیا، وہ متقی، اور جب متقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت قیمتی، بہت قیمتی، اتنا قیمتی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں آخرت کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا وہاں وہاں آپ دیکھیں گے متقین کا تذکرہ فرمایا۔ ان للمتقین مفازا، متقی حضرات ہی ہوں گے جن کی کامیابیاں ہوں گی۔ کیا فرمایا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اہل تقویٰ ہے جنت کی جانب ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، اطمینان کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت انسان پیدا کر لے کہ اپنے کاز کو، اپنے مشن کو، مقصد حیات کو، زندگی کا جو مقصد ہے
اس کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، اپنے مالک کو ناراض کرنے والی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کے عذاب کو، پھٹکار کو لانے والی چیزوں سے وہ بچتا رہے، حرام سے بچتا رہے، مکروہات سے بچتا رہے، ناجائز چیزوں سے بچتا رہے، بس ختم، تقویٰ آ گیا۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تو اتنی بڑی حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی کی، اس پر تم دھیان نہیں دیتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل صرف اس لیے کہ نوکری اچھی کرو، عقل صرف اس لیے چلو نوکری بھی پرماننٹ ہوتی ہے کہ پورا دن گھوم کے گھنٹوں کے بعد تم 2 جوڑی چپل کی شاپنگ کر کے لاؤ، اس کے لیے عقل ہے؟ نہیں، عقل تو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے، عقل تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہونی چاہیے، عقل تو انسان کو اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جو ارشاد فرمایا معرفت پیدا ہو، علم ہو۔ میں نے عرض کیا نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب فرمایا بے پناہ شفقت کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام زندگی دے رہے ہیں۔ متعدد مورخین نے، سیرت نگار اور مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک وقت گیا ابو جہل کے پاس اور کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری شخصیت ہے، نیک ہے، کسی کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ سچ بولتے رہے، تو اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ خدا کی قسم میں آج بھی ان کو صادق مانتا ہوں، لیکن وہ جو قرآن پاک وہ پیش کر رہے ہیں نا، وہ آیتیں جس میں شرک کے خلاف ہے، ہمارے بتوں کے خلاف ہے، اس کو میں نہیں مان سکتا، یہ مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم کیا ہے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں اے رسول کہ آپ کو غمزدہ کر دیتی ہے وہ چیز جو یہ منہ سے کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو غمزدہ کرتی ہے۔ طبعی اثر ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے، اللہ کے دربار میں رجوع ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے تھے کہ مولا میں نے تو بہت عقل کی بات کہی، سمجھ کی بات کہی، میں نے تو ان کو بچانے والی بات کہی، لیکن یہ بےہودگی، یہ مخالفت۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رد عمل ہوا، جس طرح انہوں نے جھٹلایا اور تکلیف پہنچائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو دعا کی وہ ایک عالمی دعا ہے، ایک تاریخی دعا ہے۔ اس میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے اللہم الیک اشکو قلت حیلتی و حوانی فی الناس، اے اللہ میں کمائیگی کا شکوہ کرتا ہوں، نہیں ہے میرے پاس ہتھیار، نہیں ہے میرے پاس ٹینکر، نہیں ہے میرے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ میں ان مخالفین سے بھیڑوں اور ان کا نقصان، ان کی تکلیف کو سہ لوں، تو میں راضی ہوں اگر مجھے یہ اطلاع مل جائے کہ یہ تیرا غضب نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، غضب نہیں، آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر پوری جان کا سودا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکوہ کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، میں تو سمجھا رہا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کا عالم یہ کہ میرے دشمن ہوئے جا رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے رسول آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم بِآیاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، اس کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا ابو جہل کے سلسلے میں کہ اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے جو آیتیں دعوت دے رہی ہیں بدعقیدگی کو چھوڑ دو، بدعملی کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا، جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں ہم گزارتے رہیں گے، اور یہی نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان رسولوں اور نبیوں سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے تجارتی معاملات چھوڑ دیں گے، وَنَفْعَلُ مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، نقصان اٹھا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خانقاہ آباد کر لیجئے، کسی
عبادت گاہ میں بند ہو جائیے، عبادت کریے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ ہمارے ان گندگیوں کے اڈوں پر ٹوکیں گے تو ہم آپ کے جانتے دشمن ہو جائیں گے، آپ انٹرفیئر کریں گے اور کہیں گے یہ نہ کرو یہ کرو، تب ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اور آج تک یہی ہے، اگر مسلمان مسجدوں میں بند ہو جائے تو آپ کو بہت اچھی اچھی مسجدیں بنا کر دیں گے، جو ہم نہیں بنا سکتے ان سے بھی اچھی مسجد بنا کے دیں گے، لیکن ان کو معلوم ہے ہم نفذ کرتا ہوں اس امت کی بیداری سے۔ میں ابلیس کہتا ہے نا، یہ امت کو سلاؤ، خوب گلی میں کھلا کے سلا دو تاکہ صبح میں نہ اٹھے نہ درس قرآن میں آئے، نیند میں رہے ہمیشہ۔ بیدار ہو جائے گا تو یہ کہے گا کہ شراب حرام ہے، بیدار ہو جائے گا تو یہ کہے گا کہ زنا حرام ہے، بیدار ہو جائے گا تو ظالم کا ہاتھ پکڑے گا، اپنا نقصان اٹھا لے گا لیکن مظلوم کو بچائے گا، مظلوم کی حمایت کرے گا۔ بیدار ہو جائے گا تو یہ گندگیوں کے اڈوں کے خلاف مہم چلائے گا۔ لہذا اس امت کو بیدار نہ ہونے دو، سلاتے رہو۔ ابلیس نے یہ اپنے مشیروں کو مشورہ دیا جس کو علامہ اقبال نے اپنی نظم میں بیان کیا۔ اب اس پہ ایک صاحب کہنے لگے علامہ اقبال کا کیسے تعلق ہوا ابلیس سے، اس کی مجلس شورا۔ لوگ اتنے معمولی عقل رکھتے ہیں، شاعر اپنے تخیل کو پیش کرتا ہے، شاعر شعور ہوتا ہے اس کے اندر، وہ شعور میں سفر کر کر وہ حالات کو لا کر قلم بند کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو دنیا میں واقع ہوا وہی شاعر بیان کرے، ورنہ وہ شاعر نہیں ہوگا۔ اگر اس کے خیالات پرواز کر کر ایسی باتیں نہ کہیں جو بالکل انہونی قسم کی ہو، نادر قسم کی ہو، تو وہ شاعر نہیں، وہ تو یوں سمجھ لیجیے معمولی آدمی بھی دنیا کے حالات میں تبصرہ کرتے ہی رہتا ہے۔ لہذا علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو لیاقت دی تھی، بڑی اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، اور انہوں نے قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کر کے جو حقائق کو بیان کیا ہے نا، وہ حقائق آج بھی تازہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے آج کے حالات میں جیسے کہ وہ شاعری کی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ فرمایا کہ دیکھو ابلیس کیا چاہتا ہے، ابلیس کا مشن یہ ہے اس امت کو سلاؤ۔ باقی کمیونزم کا اقبال بلند ہو جائے کوئی حرج نہیں، سوشلزم آ جائے، ڈیموکریسی آ جائے، سب کوئی مسئلہ نہیں، فرانس کا ریولیوشن آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کسی سے خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے تو اس امت سے ایک خاص ڈر ہے تو اس امت کے نوجوان میدان میں نہ آ جائے۔ اس امت کے اگر نوجوان میدان میں آ جائیں تو بڑی بڑی سلطنتیں ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ کہاں ہیں ان کے یرغمال، وہ پورے ان کے کیمرے ناکام ہو جاتے ہیں، فوٹو نہیں لا پاتے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پچھلے دنوں کیا ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ دراصل اے رسول آپ کا انکار نہیں کر رہے، آپ کیوں غم زدہ ہو رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں جینا چاہتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جہادہ کا لفظ ہے اور میں انکار سے ترجمہ کر رہا ہوں، ينکرون تو نہیں ہے، یجحدون ہے، لیکن وہی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو میں ایسے الفاظ کہاں سے لائے جو عربی کے اس حسن کو آپ کے سامنے نکھار کر پیش کر دیں کھلے انداز میں۔ جہادہ کا معنی ہوتے ہیں کہ جس کا ضمیر اعتراف کر رہا ہو، زبان انکار کر رہی ہو۔ وضاحت کے ساتھ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لفظ نہیں لا سکتے، سنگل ورڈ سے ٹرانسلیشن ممکن ہے۔ جہادہ کے معنی بھی انکار کے، انکرا کے معنی بھی انکار کے، انکرا ہی سے اردو میں انکار کا لفظ آیا، لیکن وہ سیدھا سادہ لفظ ہے، ینکرون، انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، سیدھا سادہ لفظ۔ جہادہ جب ہوتا ہے اور وہ بھی ہا کے ساتھ، یہ بھی اردو دانوں ذرا آپ کو سمجھ لینا چاہیے، دو چشمی ہے کے ساتھ نہیں۔ جہادہ یہ الگ ہے، جد و جہد کرنا، جہادہ یہ الگ ہے، حیدرآباد کی ہا ہے اس میں۔ تو یہ جہادہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دل مان رہا ہے، دل مان رہا ہے، دل میں چور بیٹھا ہوا، زبان سے یہی ہے مشکل۔ سب کا عالم یہ ضمیر مانتا ہے ان کے دلوں میں کہ جو بات کہہ رہا ہے نا یہ مسلمان یہی سچ کہہ رہا، لیکن ماننا نہیں ہے، انکار کرنا ہے، ستانا ہے۔ کیوں دنیا کی زندگی نا کون اقتدار چھوڑے گا؟ دولت کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ بنگلہ کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟
بڑی مشکل سے کلب کی ممبرشپ ملی، کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ لہٰذا ان چیزوں کو پکڑے رکھو، انکار کرو، دیکھیں گے سچائی کیا ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا گیا، حضرت زکریا کو جھٹلایا گیا، حضرت یحییٰ کو جھٹلایا گیا، حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد کو، اور حضرت موسیٰ کو، اور حضرت ابراہیم کو، اور حضرت نوح کو، شعیب کو، صالح کو۔ کس کو نہیں جھٹلایا؟ کس کو نہیں جھٹلایا ان شیطانوں نے؟ یہ پرانی روش ہے، یہ انسان حب عاجل کے پیچھے خواہشوں کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے نبیوں کو ستایا، جھٹلایا، اور یہ ناکام ہو کر رہے، لیکن فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، ان نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا، جھٹلانے پہ بھی صبر کیا، وَأُوذُوا، اور جو ایذا رسانی کی گئی اس کو بھی برداشت کیا۔ سارے نبیوں اور رسولوں نے، سب کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، تڑپ گئے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے ہوئی کہ بہت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت لطیف نفیس مزاج کے، غیر معمولی زندگی میں زہد کہ کوئی ایسا مشکوک لقمہ زبان پر نہ جائے جس کے سلسلے میں شک و شبہ ہو کے آیا یہ بھی حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اتنے احتیاط کرنے والے، سیدھے سادے، لیکن کمینے ان کے لیے کیا بولا کرتے تھے؟ کیا بولا کرتے تھے؟ جن سے آج عیسائی دنیا محبت کی پتنگیں اڑا رہی ہے، یہ کیا بولا کرتے تھے، کیا بولا کرتے ہیں؟ وہ لفظ ہم نہیں کہہ سکتے نبی اور رسول کے سلسلے میں، سیدھے وہ جو اپنے لٹریچر میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلط نسب لگاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہوگا، سوچیے آپ، اتنا زاہد، ایسا اللہ کا قریبی بندہ، یہ فضیلت رکھنے والا، اور اس کے سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو جی چاہتا نا اس کی زبان کاٹ دی جائے، اور کاٹ دیا جائے تو حق بھی ہے، لیکن ان نبیوں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، صبر کیا، جو کچھ ہے اللہ کے حق میں کہا، جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے صبر کیا جو کچھ ان کو جھٹلایا گیا اس پر، اور جو کچھ ایذا رسانی کی گئی، اذیت دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد نازل ہوئی۔ جب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، حضرت موسیٰ کی ہجرت ہوئی، اور قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر عذاب آتے چلے گئے، اور نبیوں نے ہجرت کی، اللہ کی نصرت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بدر سے حالات بدلنے شروع ہو گئے، اللہ کی مدد آئی، اس وقت تک صبر کرتے رہے، خاموش رہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، فیصلے وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے، طے ہے وہ وقت، اور وہ وقت آئے گا تبھی اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوگا، یہ ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے۔ مہلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور جب انسان کو 10 سال 15 سال 20 سال کی مہلت ہوتی ہے تو قوموں کو 2 صدیوں کی ہوتی، 1.5 صدی کی ہوتی، 3 صدی کو ہوتی۔ ہم لوگوں کو بھی تو دیے گئے نا 8 صدی دیے گئے، ہم لوگوں نے کیا کیا انڈیا میں، عربوں کو دیے گئے 6 صدی ہجری تک انہوں نے حکومت کی، 600 سال تک حکومت کی، عباسیوں امویوں کی شکل میں، عباسیوں کی شکل میں، پھر اس کے بعد سے ترکیوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، سلطنت عثمانی انہوں نے قائم کی، 800 سال انہوں نے حکومت کی، پھر ہندوستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مغل سے عروج شروع ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں جتنا بڑا انڈیا تھا، آج تک اتنے بڑے انڈیا کی تصور نہیں کر سکتے۔ تو مہلت تو سب کو دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہمارے دشمنوں کو بھی ملے گی، یاد رکھیے۔ بس یہ کہ صبر کرنا پڑتا ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے رسول آپ کے پاس نبیوں کے واقعات آ چکے ہیں، آتے رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بہت سے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، پھر سورہ ہود، پھر سورہ یوسف، پھر سورۃ القصص، پھر سورۃ الانبیاء، ساری ان صورتوں میں اور بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے مختلف حالات بیان کیے کہ ان کے مخالفین کا کیا حشر ہوا، ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیسے مدد ہوئی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، یہ جو منہ پھیر رہے ہیں
اعراض کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، یہ چیز اگر آپ پر گراں گزر رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، ان کا منہ پھیرنا آپ کو برا لگ رہا ہے، تو آپ دیکھیے کوئی بھی معجزہ دکھا لیجیے، اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہو کہ زمین میں سرنگ پیدا کر کر تہہ تک چلے جائے، اور سلمن فی السماء، یا پھر آسمان تک سیڑھی لگ جائے اور سیڑھی سے چڑھ کر فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کوئی معجزہ لے کر ان کو دکھایا جائے، تب بھی یہ نہیں ماننے والے ہیں، ان کے اندر ضد ہے، ہر دھرمی ہے، یہ بے ایمانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی کہ انسان کا اختیار چھین لیا جائے تو جیسے سارے کے سارے فرشتے نیک ہیں، سارے کے سارے انسان نیک ہوتے، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اس کی ایک قدرت ہے، اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دے دیا، پورا راستہ بتا دیا، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اب تم سواری کر کے بتاؤ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے۔ لہذا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ تو ان کو بکریوں کی طرح پیدا کرتا، گھاس پھوس کے سوا بیچاری کچھ نہیں کھاتی، تو یہ بھی سب کے سب مسلمان پیدا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، لہذا تم لوگ سمجھو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ناواقف کار لوگوں میں نہ بنو، واقف کار بنو کہ اللہ کے نظام کو سمجھو، اللہ کے نظام سے واقف ہو جاؤ، ناواقفی کی وجہ سے تمہارے اندر مایوسی نہ پیدا ہو کہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں، کفر کو اتنا بڑا غلبہ کیوں، فلاں جگہ اتنا مسلمانوں پہ ظلم کیوں، یہ تمہارے اندر مایوسی ہرگز نہ آئے، یہ نادانی ہے، ناواقفیت ہے، اس جہالت کے پردے سے باہر آؤ، معرفت حاصل کرو، اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، دنیا دارالامتحان ہے، آخرت میں نتیجہ نکلے گا، فرمایا آخرت میں ان ظالموں کے گلے میں توق ہوگی لوہے کی، اور اس کو کھینچ کے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، پٹرائی ہوئی ہوگی، ان کو دھکے دے کے لے جایا جا رہا ہوگا، اور پھر پوچھنے والا پوچھے گا کہ من احسن ندیہ، دنیا میں کس کے کلر، کس کی نشستیں، کس کی کالونیاں خوبصورت تھی، پاش تھی، بتاؤ۔ آج یہ جن کو سلم میں ڈال دیا گیا، جینا حرام کر دیا گیا، جن کی دولتیں چھین رہے ہیں، جن کے گھروں پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، آج ان کا اعزاز دیکھو، ان کی شان دیکھو، ان کا استقبال دیکھو، کہا جائے گا میدان حشر میں اس نظام سے واقف ہو جاؤ، نادان نہ رہو۔ انما یستجیب الذین یسمعون، جو اللہ کا حکم مان رہا، جواب دے رہا ہے، دراصل اسی کو سماعت ہے، وہ سننے والا وہی ہے۔ والموتى، باقی مردے ہیں، جتنے ہیں نا مردے ہیں، روحانی زندگی ختم ہو چکی ہے ان کی، ایمانی زندگی ختم ہو چکی ہے، مردے جسم ہے ایسے جیسے رپورٹ بس ختم، حرکت کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ڈالیے، پیٹرول ختم ہونے تک چلاتے رہیے، شعور نہیں، احساس نہیں، کس کو مار رہی، کس کو نہیں مار رہی، بالکل ان کا عالم یہی ہے۔ والموتى یبعثهم اللہ، ان کو جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ پروردگار کے دربار میں حاضر ہوں گے، جب معلوم ہو جائے گا کہ میدان حشر کس کو کہتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ کیوں نہیں اتر رہا ہے، معجزہ معجزہ معجزہ، بس یہی کچھ عجیب و غریب بات ہو جائے۔ قل، اے نبی آپ کہیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بھی معجزہ عنایت فرما دے، کوئی بعید نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ جو انہونی بات یہ کہیں گے وہ ہو کر رہے گی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ معجزہ نازل ہونے کے بعد جو ایمان قبول نہیں کرتا، فإنی أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمین، وہ عذاب دیتا ہوں، وہ عذاب دیتا ہوں جسے تصور نہیں کر سکتے، کسی نسل انسانی میں کسی کو وہ عذاب نہ دیا گیا۔ تو لہذا اگر ان کے مطالبے پہ جیسے یہ کہہ رہے تھے، مثال کے طور پہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ پہاڑ سونے کا ہو کے آپ کے پیچھے پیچھے چلے، یہ معجزہ اگر ہو جاتا،
اس کے بعد بھی ابو جہل پر تفیض دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، انکار کرنے والے ختم ہو گئے ہوتے، ان کی نسل نہ چلتی اور اس میں کوئی اسلام قبول نہ کرتا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مہلت دی اور ان کا بیٹا اکرمہ، انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، اسلام کی طرف آئے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم میں مہلت دے رہا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر علم نہیں رکھتے کہ اللہ کا نظام کیا ہے۔ اگر معجزہ ہی دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا ہے، تو دور کیوں جاتے ہو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، چوپایوں میں سے جو زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں ان پہ غور کر لو، اور پرندوں میں سے جو اپنے پروں اپنے بازوؤں سے اڑ رہے ہیں ان پہ غور کر لو، وہ بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہے۔ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ دیکھو تمہاری طرح مخلوق ہے، ان کی زندگی غور کرو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ انسان جو کام نہیں کر سکتا وہ کام یہ جانور کرتے ہیں۔ کتنی چھوٹی ہے چونٹی، لیکن اس کے بل کو جا کے دیکھیے، آپ معلوم کیجیے، کوئی انسائکلوپیڈیا اٹھا کر آپ پڑھیے۔ اور آج کل تو علم، یہ سائنس کی نالج، خاص طور پر میں سائنس کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، دینی معلومات گوگل سے مت معلوم کیجیے، دینی معلومات اہل اللہ سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے معلوم کیجیے۔ جو یہودی اس میں فیڈ کر رہے ہیں اس سے مت کریے، لیکن سائنس کی آپ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو ذرا آپ چونٹی پہ چونٹی، چھوٹی سی مخلوق 18 کمرے بناتی ہے دل میں، ڈرائنگ روم الگ، ڈائننگ روم الگ، ہال الگ، بچوں کو پالنے کا روم الگ۔ پڑھیے چونٹی کے بل کے سلسلے میں پڑھیے، بہت سی چیزیں جو انسان نہیں کر پاتا چھوٹی چھوٹی مخلوق کرتی ہے۔ شہد کی مکھی وہ پھلوں پر پھولوں پر بیٹھتے 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 4 کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، کتنی ہے وہ مکھی؟ ہمارا 8 سال 9 سال کا بچہ 1 کلومیٹر دور گھر سے واپس چلا جائے، واپس نہیں آئے گا، گلی بدل جائے واپس نہیں آئے گا، بچہ گم ہو جائے گا۔ وہ اتنی سی مکھی 4 کلومیٹر چلی گئی ہے، ادھر کے رخ پر ایک ادھر کے رخ پر، لیکن شام ہوتے ہوتے ٹھیک اپنے چھتے پہ لوٹ کے آتی۔ کیسا لائق؟ ہم سمجھ رہے ہیں پرندے چہچہا رہے ہیں، نہیں چہچہا رہے، یہ میسج دے رہے۔ اور بعض ایسے کیڑے ہیں کہ 10-12 کلومیٹر ان کے لائف پارٹنر کو آواز پہنچتی ہے اور وہ آواز پہ سفر کر کے آ جاتے ہیں ساتھی کے پاس۔ سائنس ہے یہ، آپ سائنس پڑھ لیجیے، مولویوں سے پوچھیے بھی مت، یہ آپ کی چیز ہے۔ پرندوں کا ذکر فرمایا وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، پرندوں کا عالم یہ کہ ہر چیز پر غور کر لیجیے، کیسے آشیانہ بناتے، کتنے عمدے گھونسلے بناتے، اور عقل حیران رہ جائے گی کہ بعض پرندے ایسے ہیں جو 8,000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، روس سے سیبل سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے سب کانٹیننٹ کی طرف، بر صغیر ہند و پاک کی طرف، اور پھر اس کے بعد سے وہ پاکستان سے لے کے بھوپال تک مختلف مقامات پہ اترتے ہیں۔ سردی کے زمانے میں وہاں برف اتنی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے غذا نہیں ملے گی، لہذا اڑ رہے ہیں۔ کتنا 8,000 کلومیٹر، سوچیے آپ، پرندہ، اور اس میں ایک پرندہ تو اتنا چھوٹا ہے جس کا وزن خود 100-150 گرام ہے۔ کیا کھا رہا ہو، کیسے اڑ رہا ہو، تھک کیوں نہیں رہا، مر کیوں نہیں رہا، سمندر پہ گر کے ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کو راستہ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے راستہ؟ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان ہے جو ان کو راستہ بتا رہا ہے، رحمان ہے جو ان کو فضاؤں میں لے کے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو شعور دے رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے۔ یہ عالم، یہ ہم کو سارے پرندے ایک ساتھ لگیں گے، ہم فرق نہیں کر پائیں گے، لیکن ہر پرندے کو معلوم ہے اس کا چوزا یہ ہے۔ کیسے پہچان رہا؟ سب ایک کلر کے ہیں، ایک سائز کے، کیسے پہچان رہے ہیں؟ عالم یہ ہے کہ 8 لاکھ 12 لاکھ 10 لاکھ پرندے اڑ کے آ رہے ہیں، اور ہر ایک کو معلوم ہے میرا جوڑا یہ ہے، میرا ساتھی یہ ہے، اور ساتھی اگر بچھڑ جاتا ہے تو پھر آپ معلوم کیجیے ان کے حالات، جس بے چینی سے انتظار کرتے رہتے ہیں، چہچہاتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں،
पुकारते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी 10 दिन बाद 15 दिन बाद उनका साथी उसके पास पहुंचता है, तब जाके कोई इत्मीनान होता है। ये क्या है? अल्लाह ताला की कैसी शान है? इसके बाद क्या मौजूदा चाहते हो? कौन सी चीज देखना चाहते हो? अगर तुम्हारी अकल इस निजाम पे हैरत नहीं करती और ईमान नहीं कबूल करते हो तो फिर बड़े से बड़ा मौजूदा भी तुम्हारे लिए कारआमद नहीं होगा। यही गफलत की जिंदगी बसर करोगे, यही धोखे की जिंदगी बसर करोगे। एक एक निशानी पर गौर करो। इरशाद फरमाया कि देखो, एक पूरी की पूरी ये कायनात जो चल रही है, उस बड़ी कायनात के छोटी छोटी चीजों पे तुम गौर कर लो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, जमीन पर रेंगने वाले जानवर हो, वला ताइर, और ना ही कोई ऐसा परिंदा, यतीरु बिजनाहिही, जो अपने विंग्स, अपने बाजुओं से उड़ रहा है, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये कि वो तुम्हारी तरह एक शऊर रखता है। अल्लाह ताला ने उसको उसकी जिंदगी के जो तकाजे सिखाए हैं उसमें इंसान सैकड़ों मर्तबा गलती करेगा, वो नहीं करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने अपनी किताब में कोई तकसीर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई फॉल्ट नहीं छोड़ा, हर चीज को बता दिया गया। सुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून, फिर तुमको अपने रब की जानिब लौट कर जाना है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, आफाक को देखो, दो चीजों में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के निजाम को समझने की दावत दी है, उसकी कुदरत को, उसकी हिकमत को, उसकी रुबूबियत को समझने के लिए आफाक, सूरज पे गौर करो, चांद पे गौर करो, परिंदों पर, दरख्त पर, फल पर, फूल पर। एक दूसरे अनफुस, अपने अंदर गौर करो, हल्क कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, आंखें कैसे काम कर रही है, जबान कैसे चल रही। ये एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा दे देता ना, अल्लाह ताला जबान में सब बोलती बंद हो जाती, किस्सा खत्म हो जाती। क्या शान है, कैसे उसने पैदा किया, पूरा निजाम उसका अल्लाह ताला का। आफाक का देखिए, पूरी कायनात में, अनफुस का देखिए, अपने अंदर। फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं वो दरअसल अंधे और बहरे हैं। वो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और अंधेरे में हैं, सोने पे सुहागा। न सिर्फ ये कि अंधे बहरे हैं, बल्कि वो अंधेरे में हैं, तो अब वो क्या जी सकेंगे। लिहाजा फरमाया कुफर से बढ़ के कोई तारीकी नहीं, कुफर से बढ़ के कोई अंधेरा नहीं, शिर्क से बढ़कर कोई तारीकी नहीं। अल्लाह की निशानियों पर गौर करने से मारिफत खुदाबंदी जो दिल में पैदा होती है ना, वो नूर, उसकी बात ही अलग है। मन यशाइल्लाहु युज़लिलु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे अल्लाह ताला गुमराह छोड़ दे। ये अल्लाह की कुदरत है। मैं अर्ज करता रहता हूँ, कुरान पाक में दोनों चीजों का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। एक उसकी कुदरत, जिसको चाहे वो हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह कर दे, और एक उसका तरीक़ेकार जिसको सुन्नतुल्लाह कहते हैं। और सुन्नतुल्लाह ये है कि जो तड़प कर रो कर हिदायत मांगता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है। वयहदी इलैहि मन अनाब, कई जगह अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई। मन यशाइल्लाहु, अगर अल्लाह चाहे, युज़लिलहु, तो उसको गुमराह छोड़ दे, व मन यशा, जिसके सिलसिले में इरादा फरमा ले, यजअलहु अला सिरातिल मुस्तकीम, तो उसको सिरातिल मुस्तकीम पर गामज़न फरमा दे। कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, तुम क्या समझते हो अगर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, और तकुमुस्साअतु, या फिर क़यामत ही बर्पा हो जाए, और गैर अल्लाह ही तदऊन, अल्लाह से छोड़कर किसी को पुकारोगे। आगे आप देखेंगे मिसाल आ रही, कश्ती चल रही है और सब पूरा खुशगवार, अंदर सेलिब्रेट, जश्न खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अल्लाह का हुक्म आ गया, डूबने का इम्कान पैदा हो गया, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारोगे। बलियाहु तदऊन, जब मुसीबत में फंस जाते हो और पूरी दुनिया से मायूस हो जाते हो, तो बस अल्लाह को पुकारते हो। और अल्लाह ताला भी ऐसा अरहमुर रहीमीन, फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि, जिस चीज की तुम दुआ करते हो, अल्लाह ताला उस मुसीबत से तुमको आजाद कर देता है, वो मुसीबत छट जाती है।
لیکن یہ کہ انشاء اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کی اگر مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو، وہ ارادہ فرما لے کہ اس مرض سے، اس مصیبت سے، اس ایکسیڈنٹ سے تم کو بچانا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بچا لے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس موقع پہ سب شرک کو بھول جاتے ہیں، کوئی کسی دوسرے کو نہیں پکارتا، جال اڑ رہا ہو، ہچکولے کھا لے، دیکھ لیجیے اللہ 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 نعرے لگنے لگتے ہیں، اس وقت کوئی ولی یاد نہیں آتا، نہ گھر میں بیٹھے ہوئے پیر یاد آتے ہیں، اللہ اللہ آپ بچا لیجیے، اے اللہ آپ بچا لیجیے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب روبہ صحت نہیں ہو سکتا، ڈاکٹرز مایوس ہو رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ ہر انسان کو اس بات کا زندگی میں تجربہ ہوتا ہے، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تنسون ما تشرکون، جتنے شرک کرتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، بس اوپر والے کو، اللہ کو، خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ لہذا جب مجبوریوں میں اس کو یاد کرتے ہو تو خوشیوں میں کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہمیشہ اس کو یاد رکھو، انشاءاللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اور آخرت کی کامیابی سے اللہ تعالیٰ تم کو ہمکنار کرے گا۔ رہی دنیا میں مصیبتیں، آزمائشیں، تو اس کی ایک خاص حکمت ہے، اس حکمت کا اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اشارہ فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔